برابر ہے، اس کی نگاہوں میں تمہارا یہ جرم کہ تم نے اللہ والوں کو بھی شہید کیا، تم نے انبیاء کو بھی شہید کیا، اس اللہ کی نگاہوں میں یہ جرم کتنا بڑا ہوگا، یہ انہیں سنایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے، جس میں جنگ اور فساد مچانے کے حوالے سے سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا وہ سولی دے دیے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ملک بدر کر دیے جائیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ، فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والوں اور زمین میں فساد مچانے والوں کی سزائیں بیان کی گئیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہو جس کی آئیڈیالوجیکل بیسس، جس کی نظریاتی بنیاد اسلام اور ایمان ہوگا، تو جو اس اسلامی حکومت کے باغی ہوں گے وہ گویا اس نظریے کے باغی ہو گئے جو نظریہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اسلامی حکومت کے باغیوں کے لیے سزائیں بیان کی جا رہی ہیں، اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے، رہزنی کرنے والے، لوگوں کو لوٹنے والے، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے لیے سزائیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہاں 4 سزائیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، یا انہیں سولی دے دیا جائے۔ نمبر 3، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائے۔ اور نمبر 4، انہیں ملک بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ چاروں سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کی اپلیکیشن ہوگی، اس پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ بات وقت کے قاضی، عدالت کے جسٹس پر چھوڑی گئی ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اور جرم کی شدت کو دیکھتے ہوئے کسی ایک سزا کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں واقعہ ہے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے کسی مسلمان کو شہید کر دیا اور آنکھوں میں سلائی بھی، آگ کی سلائی بھی ڈال دی اور ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس جرم کی شدت کی وجہ سے ایسی ہی سزا مقرر کی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آگ کی سلائی پھیری گئی اور ان کے بھی ہاتھ پیر کاٹے گئے۔ تو جرم کی نوعیت و شدت کے اعتبار سے سزا کا نفاذ ہوگا۔ مزید فرمائے کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ، اب ان پر ان سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اگر توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ وہ کسی کے ہاتھ آ جائیں تو ان پر اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، لیکن دنیا میں نوٹ فرمائیے اگر توبہ کر لی ہاتھ آنے سے پہلے تو سزا کا نفاذ تو نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ کسی کا مال اگر لوٹ لیا تھا، ڈاکہ ڈال کے لوٹ مار کر کے، وہ مال لوٹانا ہوگا، لیکن ہاتھ میں آنے سے پہلے اگر توبہ کر لی تو سزا کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر نوٹ فرمائیے کہ اسلام نے کچھ حدود ہمیں عطا فرمائی ہیں، کچھ قصاص کے قوانین عطا فرمائے ہیں اور کچھ تعزیرات دی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اور اسلامی سزاؤں کی جو حکمتیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں۔
ان میں ڈاکہ یعنی بغاوت جس کا ذکر ابھی آ چکا آیت نمبر 33 میں، اس کے متعلق سزا ہے، چوری، زنا، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، اور شراب نوشی کی سزائیں شامل ہیں۔ قرآن نے ڈاکہ، بغاوت، چوری، زنا اور تہمت، خاص طور پر زنا کی تہمت جو لگائی جاتی ہے، بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، ان کی سزائیں بیان کی ہیں۔ شراب نوشی کی سزا سنت کی روشنی میں صحابہ کے اجماع کے طور پر امت میں رائج ہے اور امت کا اس پر عمل ہے۔ یہ ہے حدود اللہ جو اللہ نے مقرر فرما دی۔ ان میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے۔ مجرم پکڑا جائے گا اور جرم ثابت ہو جائے گا تو لازماً سزاؤں کا نفاذ ہوگا، معافی نہیں ہے۔ ہاں، توبہ کر لینے سے آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ تو حدود کے معاملات میں اللہ کا حق غالب ہے، نفاذ ہوگا، توبہ کر لینے سے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی۔ ایک ایکسیپشن بیان ہو چکا جو ہم پڑھ چکے ابھی آیت نمبر 34 میں، کہ اگر توبہ کر لیں یہ بغاوت کرنے والے یا ڈاکہ ڈالنے والے اس سے پہلے کہ وہ کسی کے ہاتھ آ جائیں تو پھر ان کی معافی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسلام نے گواہی کا نظام بھی دیا۔ ان حدود کے نفاذ کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اسلامی معاشرت کو سامنے رکھیں تو گواہوں کا صاحب کردار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ فرمائیے کہ اگر گواہی ثابت ہوگی تبھی سزاؤں کا نفاذ ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسلام کے قانون کی خوبصورتی کو نوٹ فرمائیے۔ اسلامی قانون کے تحت اس بات کا امکان ہے کہ کوئی مجرم سزا سے بچ جائے، ہو سکتا ہے گواہی نہ مل سکے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بے گناہ کو سزا مل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ اور اگر کوئی مجرم بچ گیا دنیا میں، گواہی پیش نہیں ہو سکی، تو آخرت میں اس کو سزا مل جائے گی۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ فرمائیے، کوئی جرم ہوا لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکا تو جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں ان کا نفاذ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وقت کا قاضی، عدالت کا جسٹس جو مناسب حال سزا چاہے وہ اس کا نفاذ کرا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو جرم کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ اجازت شریعت نے دی ہے۔ یہ ہوا حدود اللہ کا معاملہ۔ ایک معاملہ ہے قصاص کا، جس میں قتل کا بھی بدلہ ہے اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ اس میں بندوں کا حق غالب رہتا ہے، وہ اس معنی میں کہ اگر کسی نے جرم کیا، مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو مقتول کے ورثاء کا حق ہے وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ قاتل کو خوب بہا ادا کرنا ہوگا مقتول کے ورثاء کو۔ تو مقتول کے ورثاء یا زخم لگنے کی صورت میں وہ شخص جس کو زخم لگا وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اور اگر جرم ثابت نہ ہو سکے اور اگر مقتول کے ورثاء معاف بھی کر دیں، تب بھی قاضی یا وقت کا جسٹس چاہے تو مناسب حال سزا دے سکتا ہے تاکہ لوگوں کو جرم کرنے کی جرت نہ ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ کچھ ہیں تعزیرات کے معاملات۔ حدود اللہ میں سزائیں مقرر، قصاص میں معاملہ مقرر ہے۔ اس کے بعد وہ جرائم جن پر سزائیں مقرر نہیں ہیں یا وہ جرائم جن پر سزائیں مقرر ہیں، جرم ثابت نہیں ہو سکا، تو وقت کے قاضی کو، عدالت کے جسٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ مناسب حال سزا کا نفاذ کرے تاکہ لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے۔ یہ ہے شریعت کے مقاصد۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے معجم طبرانی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کی حدود میں سے ایک مرتبہ کسی حد کا قیام ہوتا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے، تو 40 روز تک مسلسل بہنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی زمین پر آتی ہے۔ یہ سزائیں برکات کے ساتھ ہیں، مجرمین کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور زمین پر خوشحالی بھی آئے گی اور لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج اگر کہیں ان سزاؤں کا نفاذ ہے تو وہاں کرائم ریٹ سب سے کم ہے، جیسے کہ سعودی عربیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے دین کی تعلیمات کی برکات۔ اللہ ہمیں ان کا یقین عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ذکر ہوا کچھ حدود اللہ، قصاص اور تعزیرات کے حوالے سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو،
وابتغوا الیہ الوسیلہ،